السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرے کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھ سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا، وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ایسے کلمات سیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا کہ وہ کلمات کہہ گیا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و کریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ حضرت ابو
ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ شیطان نے یوں کہا، تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، گویا اس جواب پر شاباشی دی اور ارشاد فرمایا، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔